اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ کی خدمت میں احکام بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے، تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا مضاف پانی۔ تو دوسری قسم جو پانی کی ہے وہ ہے مطلق پانی۔ یہ جو ہم گھروں میں عموماً طور پر ہم پانی پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں یا نہاتے ہیں یا کپڑے دھوتے ہیں، اس پانی کو مطلق پانی کہتے ہیں۔ اگرچہ بعض علاقوں میں ممکن ہے اس پانی کا ذائقہ کڑوا ہو یا میٹھا ہو وغیرہ، یہ ممکن ہے۔ مطلق پانی کی بھی اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 5 اقسام ہیں۔ پہلا ہے قرہ، دوسرا ہے قلیل، تیسرا ہے جاری، چوتھا ہے بارش اور پانچواں ہے کنویں کا۔ یہ پھر ان کا الگ الگ حکم ہے۔ قرہ کی تعریف کیا ہے؟ قرہ کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا قرہ کی یہ جو مقدار ہے وہ ہے کم از کم 384 لیٹر۔ 384 لیٹر جو ہوتا ہے مقدار سے زیادہ پانی کو قرہ کہا جاتا ہے۔ پھر عرض کر دوں 384 لیٹر سے جو زیادہ ہوتا ہے اسے قرہ کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں یہ جو ہمارے گھروں میں ٹوٹی ہوتی ہے، نل ہوتا ہے، شاور ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ پانی ٹوٹی وغیرہ کا پانی اس وقت قرہ کہلائے گا جب وہ ٹینکی کے پانی کے ساتھ ملا ہوا ہو اور ٹینکی کا پانی قرہ کی مقدار کے برابر ہو۔ جیسے ہی ٹینکی کا پانی قرہ کی مقدار سے تھوڑا سا کم ہوگا تو ٹوٹی اور شاور کا پانی قرہ کا پانی نہیں کہلائے گا۔ اس کے احکام قلیل پانی والے ہوں گے۔ بالٹی ٹب کے پانی میں اگر ٹوٹی کھلی ہو اور وہ ٹب یا بالٹی کا پانی ٹوٹی کے پانی کے ذریعے کسی قرہ پانی سے ملا ہوا ہو تو بالٹی یا ٹب کا پانی بھی قرہ پانی کے حکم میں ہوگا۔ اس کے بعد ہوتا ہے قلیل پانی۔ قلیل پانی آپ کسے کہتے ہیں؟ جو قرہ پانی سے کم ہو اسے قلیل پانی کہا جاتا ہے۔ جاری پانی کا حکم کیا ہے؟ یہ جاری پانی کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا پانی 3 شرائط کے ساتھ جاری پانی کہلائے گا۔ پہلی شرط ہے کہ پانی کا قدرتی منبع ہو، جیسے چشمہ ہوتا ہے، کنواں ہوتا ہے جو زمین سے ابھر رہا ہوتا ہے۔ یہ منبع سال کے کچھ مہینوں میں باقی بھی رہتا ہو، ایسا نہ ہو کہ خشک ہو جائے۔ دوسرا فرمایا یہ پانی جاری ہو، یعنی بہہ رہا ہو، اگرچہ کسی مصنوعی طریقے سے بھی بہایا جائے، جیسے فرض کرے مٹی کی نالی بنا دی جائے اور وہ بہنے لگ جائے۔ تیسرا پانی اپنے قدرتی منبع سے جڑا ہوا ہو، ملا ہوا ہو، اگرچہ قطرات کی شکل میں ہی ہو۔ اگر درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ بن جائے اور پانی قدرتی منبع سے کٹ جائے تو اس پانی کو جاری پانی نہیں کہا جاتا۔ مذکورہ 3 شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے گھروں میں ٹینکی کا پانی قرہ پانی کہلائے گا یا جاری پانی نہیں کہلائے گا، کیونکہ ٹینکی کا قدرتی منبع نہیں ہوتا۔ اسی طرح واٹر سپلائی کا جو پانی ہوتا ہے، عموماً گھروں میں واٹر سپلائی کا پانی آتا ہے تو وہ بھی قرہ پانی کہلائے گا، جاری پانی نہیں کہلائے گا، کیونکہ واٹر سپلائی کا بھی پانی بڑی ٹینکی سے آ رہا ہوتا ہے۔ جاری پانی کے احکام الگ ہیں۔ ضروری نہیں کہ جاری پانی قرہ کی مقدار کے برابر ہو۔ پس اگر فرض کیا جائے ایک چھوٹا سا چشمہ زمین پر جاری ہو جو کہ قرہ کی مقدار سے کم ہو، یا اس کے بھی احکام جاری پانی والے ہوں گے جو بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ بارش کا پانی، بارش کے پانی کا کیا حکم ہے؟ اس کی 2 شرطیں ہیں بارش کے پانی کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بارش ہے، واقعاً بارش ہے، مطلب واقعاً یہ بارش برس رہی ہے۔ دوسرا بارش کے پانی کا حکم اس وقت ہوگا جب بارش برس رہی ہوگی، لیکن بارش رک جائے تو اس پانی پر بارش کے پانی کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ تیسرا بارش کے پانی کے اپنے خاص احکام ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ قرہ کی مقدار کے برابر ہوں۔ تو کنویں کا جو پانی ہے اس کا بھی ایک الگ حکم ہے۔
جو زمین پانی زمین کے اندر ہو، زمین سے ابھر رہا ہو، اگرچہ پانی کور کی مقدار سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کنویں کا پانی کہلائے گا، اس کے اپنے الگ احکام ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کے متعلق مزید جو ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ جو دروس ہیں یہ پسند آئیں گے، اور انشاءاللہ مزید آپ ہمیں رہنمائی بھیجیں گے اور رہنمائی کریں گے۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ